ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اللہ جل شانہ اما نوالہ دی ذات ببرکات واسطے انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات سرور کون و مکان رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے سامعین و حضرات، ملکی حالات بلکہ پوری دنیا دے حالات تواڈے سامنے نے۔ ہر آدمی ہر بندہ اس چیز تو واقف ہے کہ کرونا وائرس دی صورتحال اور اس وبائی بیماری تو ہر بندہ آگاہ ہے، سمجھدار ہے پھر بھی، نہ سمجھ ہے پھر بھی، بڑا ہے پھر بھی، اگر بچہ ہے تو پھر بھی۔ دعا ہے کہ رب کریم اس وبائی بیماری تو جلدی جان چھڑائے، اور پھر جان چھڑا کے مالک کائنات کو یہ دعا ہے کہ اللہ سانو جب تک زندگی دے
ایمان والی، سلامتی والی، تندرستی والی، صحت والی، ایمان والی اللہ مینوں تانوں زندگی عطا فرمائے، اور موت بھی اللہ پھر شان والی، عزت والی، مقام والی عطا فرمائے اور شہادت والی عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک بالکل گھڑیاں قریب نے کہ اج شام تو رمضان المبارک کا آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بڑے خوش نصیب اور کرما والے اور عزت والے وہ لوگ نے، اور مبارکباد دے مستحق وہ لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ نے دوبارہ پھر زندگی دے اندر ماہ مقدس اے اپنی رحمت نال عطا فرمایا، اور بڑے ہی بد نصیب وہ لوگ ہون گے کہ جڑا ادا قدر نہیں کرن گے حدیث دے مطابق، اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہون گے کہ جڑا ایدیاں رحمتاں اور برکتاں نو سمیٹن دی کوشش کرن گے۔ سمیٹنی ہے انشاءاللہ۔ ہر صورت مسجد وچ آئیے یا نہ آئیے، نماز پڑھیے یا نہ پڑھیے، لیکن گھر اندر اسی پوریاں رحمتاں انشاءاللہ حاصل کرنیاں نے، ایدیاں برکتاں تو انشاءاللہ فائد یاب ہونا ہے، کیونکہ مساجد دے اندر لاک ڈاؤن دی صورتحال اور دیگر معاملات دے اندر ہو سکتا ہے تراویح تے نہ آ سکیے، لیکن گھر وچ اسی نفل و نوافل دا پورا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ گھر وچ کوشش کرو جنہ ہو سکے اللہ رب العالمین کو مغفرت حاصل کرو، اجر عظیم حاصل کرو۔ حضرات اے مہینہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ ملے یا نہ ملے، اس مہینے دی قدر کر لو، اس مہینے دا احترام کر لو، کیونکہ آمنہ دلال نے احترام دسیا کیتا ہے، صحابہ نے عمل کیتا ہے، محدثین نے عمل کیتا ہے، پھر سانو بھی چاہیے اسی اس مہینے دا احترام کریے۔ احترام کیوں نہ کریے؟ جیدہ احترام دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر رہے ہے، اسی احترام کیوں نہ کریے؟ ایمان والو، اللہ ایمانداروں مخاطب ہو کے قرآن پاک اندر بڑا ہی پیارا پیغام دے رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے۔ دوسرا پارا اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، روزے اللہ نے تواڈے تے فرض کر دیتے نے، تواڈے تے ہی فرض نہیں بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے جتنے لوگ آئے نے، جتنی امت آئیاں نے، اللہ نے روزے انہاں تے بھی فرض کیتے سن۔ روزے دا مقصد کیا ہے؟ روزے دا پیغام کیا ہے؟ روزے دا اعلان کیا ہے؟ روزہ دعوت کس چیز دی دے رہے ہیں؟ روزہ درس کس چیز دا دے رہے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی دا درس اللہ دا قرآن دے رہے ہے تے روزہ بھی پیغام تقوی دا دے رہے ہیں۔ تقوی دا معنی اللہ دا ڈر دل وچ پیدا کرنا۔ 11 مہینے اپنی مرضیاں کیتیاں نے، 11 مہینے گناہاں دے وچ لت پت انسان ہے، اور 11 مہینے گناہاں دے اندر مبتلا رہن والا، بے نمازی ہو کے زندگی گزارن والا، 11 مہینے بے حیائیاں کرن والا، 11 مہینے فحاشی تے بدماشیاں اندر زندگی گزارنے والا، 11 مہینے دے اندر طرح طرح دے ظلم کرنے والا رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں۔ اور 11 مہینے اپنی مرضیاں کیتیاں نے، اج آسمان والے رب دا پیغام آگے آئی، اج رمضان دا چاند نظر آگے آئی، اج اپنی مرضیاں نہیں کرنیاں، مرضی کرنی ہے تے عرش والے رحمان دی مرضی دے مطابق معاملات کرنے نے۔ آ جا عبادت دی طرف آ جا، بدل لے تبدیلی اپنے اندر لے آ، نعرہ تبدیلی دا نہیں، عملی تبدیلی اپنے اندر لے آ، ایسی تبدیلی لے آ، ایسا اپنے آپ نو بنا، ایسا کردار بنا، ایسا اخلاق بنا، ایسا اپنے آپ نو جناب اپنی تربیت
تربیت ایسی کر لے، اپنے بیوی بچیاں دی تربیت کر لے، جڑا تقوی دا پیغام قرآن نے دیتا ہے نا، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ، صدقہ و خیرات کرنے والے بن جاؤ، حضرات ایک دوسرے نال محبت کرنے والے بن جاؤ، اور روزات محبت دا درس دے رہے ہیں، روزات پیار دا درس دے رہے ہیں۔